رحیم السلام علیکم، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو وتھ فرحان۔ آج ہماری مائیکروسافٹ ورڈ کی 5th کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم کور کریں گے پیراگراف کے گروپ کو۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں بلٹس۔ یہ بلٹس کس لیے یوز کیے جاتے ہیں؟ یہ بلٹس یوز کیے جاتے ہیں آپ کے لسٹ کو ایک فارمیٹڈ لسٹ بنانے کے لیے، یا پھر ایک لسٹ کی خوبصورتی کے لیے ہم بلٹس کو ایڈ کرتے ہیں لسٹ میں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو پہلے یہاں پہ ایک لسٹ بنا لیتا ہوں۔ پہلے تو میں ایک ہیڈنگ لے لیتا ہوں کمپیوٹر کورسز کے نام سے، اور کون کون سے کورسز ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں ویب ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ گرافکس ڈیزائننگ۔ تو دیکھیں اب یہ تو ہماری ہو گئی ہیڈنگ۔ کمپیوٹر کورسز ہم کروا رہے ہیں، کون کون سے کروا رہے ہیں؟ ہم کروا رہے ہیں یہ کورسز، یعنی یہ کورسز کی لسٹ ہے، کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے اس کو بالکل پلین ٹیکسٹ میں بالکل اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، سادہ سا، ٹھیک ہے۔ تو نہ یہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور نہ یہ مطلب ایک فارمیٹڈ لسٹ ہے۔ اس کو کوئی لسٹ بھی شاید ایزیوم نہ کرے۔ اگر کسی کو نہیں پتا ہو کہ بھائی یہ ویب ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ یہ کمپیوٹر کورسز ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر اس کو کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ان سارے ہی آئٹمس کو کوئی ان سارے ہی آئٹمس کو جو ہے وہ ایک لسٹ آئٹم ہی کنسیڈر کرے کہ شاید یہ کمپیوٹر کورسز اور یہ سب ایک ہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم یہ بلٹس ایڈ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کسی لسٹ آئٹمس کی بات ہو رہی ہے، لسٹ آئٹمس لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم انہیں کنورٹ کرتے ہیں لسٹ آئٹمس میں ان تمام کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس میں سے کچھ یہ بلٹ یوز کرتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں جو ہے وہ تھوڑا گیپ بھی آ گیا ہے، اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ اوپر والی جو یہ ہیڈنگ ہے ہماری، اور اس ہیڈنگ کے جو لسٹ کے آئٹمس ہیں، جو لسٹ ہیں، وہ یہ لسٹ آئٹمس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو بلٹس کو یوز کیا جاتا ہے۔ آپ نے کافی جگہوں پہ کافی ڈاکومنٹس میں دیکھا ہوگا، CV وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کمپنی پروفائل میں آپ نے دیکھا ہوگا، کیسے کلائنٹ کی لسٹ ہوتی ہے یا امپلائی کی لسٹ ہو گئی۔ تو کسی بھی لسٹ کو اگر آپ یہاں پہ ٹائپ کریں MS ورڈ میں، تو آپ ان لسٹ آئٹمس کو اگر آپ اس طرح سے کوئی بلٹس دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے ڈاکومنٹ یعنی بہت ہی اچھا، بہت خوبصورت لگتا ہے، اور یہ فارمیٹڈ ہی کہلاتا ہے، فارمیٹڈ لسٹ۔ تو اب ایک تو چیز ہمارے پاس یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں یہاں سے اگر ہمیں یہ بلٹ سمجھ نہیں آ رہے، اچھے نہیں لگ رہے، تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے بلٹس ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ماؤس اوور جیسے میں کرتا ہوں تو آپ دیکھیں وہاں پہ چینج ہو رہا ہے، اور جو لسٹ آئٹم مجھے سمجھ آئے گا، لسٹ بلٹ اسٹائل مجھے سمجھ آئے گا، میں بلٹ اسٹائل کو اپلائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارے پاس سامنے بیسک بلٹ اسٹائل ہے، لیکن آپ نے اور بھی بہت سارے قسم کے دیکھے ہوں گے بلٹ اسٹائل، جو مثال طور پہ CV ہے، تو CV میں جو ہے کمپیوٹر کا آئیکن آ رہا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کورسز اگر کیے ہوئے ہیں تو پھر اس میں کمپیوٹر کا آئیکن آ رہا ہے۔ اس طرح بہت سارے ڈفرینٹ آپ نے جو ہے وہ اگر کسی کا فون نمبر لکھا ہے تو اس میں جو ہے وہ فون کا آئیکن بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو یعنی ایز اے بلٹ وہاں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پاس سامنے فرنٹ پہ بیسک بلٹ اسٹائلس ہیں۔ اگر مزید آپ کو بلٹ چاہیے تو آپ کیا کریں، ڈیفائن نیو بلٹ میں آئیں گے، اور ڈیفائن نیو بلٹ میں آنے کے بعد آپ جو ہے سمبل میں آ جائیں۔ یہاں پر آپ کو مزید جو ہے وہ دیکھیں TM ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ رجسٹرڈ وغیرہ کے آپ کو اس طرح کے دیکھیں۔ اس میں سے جو بھی آپ بلٹ ایز اے بلٹ جس سمبل کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کافی ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مزید اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے بھی نہیں میں مزید جو ہے وہ یوز کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر ہمارے پاس جو ہے یہ ویبڈنگس اور ونگڈنگس کے نام سے جو ہے وہ فونٹ فیملی ہیں، جو کہ فونٹ فیملی تو ہے، لیکن ان فونٹ فیملی کے بیک میں جو ہے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہمیں سمبل ملتے ہیں۔ یعنی اگر ان فونٹ فیملی کو میں یوز کروں گا تو آپ اس میں سے ونگڈنگس اگر لیتے ہیں تو دیکھیں کتنے سارے ہمارے پاس جو ہے وہ مزید بلٹس آ چکے ہیں۔ تو اس میں سے جو بھی بلٹ اسٹائل آپ کو اچھا لگ رہا ہے، مثال طور پہ اگر آپ کوئی شادی کارڈ وغیرہ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے بھی آپ اسٹائل کو چوز کر سکتے ہیں، کہیں بہت ساری جگہوں پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ بلٹس آ چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی CV بنا رہے ہیں تو اپنی CV میں ہم جو ہے وہ
اگر فون نمبر ہم نے لکھا ہے تو اس کے آگے ہم یہ لکھ دیں. تو سمبل جو ہے بہت اچھا رہتا ہے. سمبل دیکھ کے انسان پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ کانٹیکٹ نمبر ہے, آپ کا کوئی NIC نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ہمارے پاس یہاں پہ بلیٹس موجود ہیں کمپیوٹر اور وغیرہ. تو جیسے ونگڈنگس میں ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سمبل موجود ہیں, اسی طریقے سے اگر ہم ونگڈنگس 2 میں جاتے ہیں تو یہاں پہ اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس یہ سمبلز موجود ہیں. اکثر آپ نے ڈاکیومنٹ میں جو ہے نا وہ کٹنگ کا سائن دیکھا ہوگا, جو کینچی جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ آپ پیپر کو کٹ کر لیں. تو اس طرح کا اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سمبل یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ونگڈنگس 2 میں ہمیں جو ہے یہ اویلیبل ہے. اسی طریقے سے ہم جو ہے ونگڈنگس 3 میں آتے ہیں تو یہاں پر مزید ہمیں بلیٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جو آپ یوز کرنا چاہیں, میں اس میں سے مثال کے طور پہ میں بک لے لیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں اور یہاں اوکے. تو آپ دیکھیں بک کا جو بلیٹس ہے وہ یہاں پر ہمارا اپلائی ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی پرٹیکولر لسٹ آئٹم پہ کوئی اور طرح کا بلیٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپل آپ اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے جو بھی چاہ رہے ہیں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گئی ایک چیز. اب یہ تو ہمارے پاس لگ گئے ہیں اپنا کمپیوٹر کورسز, اور کمپیوٹر کورسز ہمارے پاس ویب ڈیزائن, ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ چونکہ ان آرڈر لسٹ ہے ہمارے پاس. ان آرڈر مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے گرافک ڈیزائننگ کو لکھیں اور پھر ویب ڈیزائننگ کو, پھر ویب ڈیولپمنٹ کو. اس وجہ سے ہم نے ان آرڈر لسٹ کے جو بلیٹس ہیں ان کو یوز کیا. لیکن اگر آپ کوئی ایسی لسٹ بنا رہے ہیں جس میں آپ کو آرڈر لسٹ ہے, آپ کوئی مثال کے طور پہ کوئی رزلٹ جنریٹ کریں جس میں آپ کو فرسٹ نمبر پہ جو ہے وہ کسی بندے کو رکھنا ہے, سیکنڈ پہ کسی اسٹوڈنٹ کو رکھنا ہے, تھرڈ پہ کسی اسٹوڈنٹ کو رکھنا ہے. تو اگر آپ ایسی کوئی لسٹ بنا دیں کہ جو آرڈر لسٹ ہے جہاں پہ آپ کو نمبرنگ کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کیا کریں گے, آپ اپنی لسٹ بنائیں گے. لسٹ بنانے کے بعد آپ اس کو آئٹمس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے نمبرنگ کو ایڈ کر سکتے ہیں, جو کہ ریپرزینٹ کرے گی کہ ہاں یہ پہلے نمبر پہ ویب ڈیزائننگ, دوسرے نمبر پہ ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے نمبرنگ چاہ رہے ہیں آپ اس اسٹائل میں چاہ رہے ہیں, ABC میں چاہ رہے ہیں, رومن میں چاہ رہے ہیں, جس طرح سے بھی آپ چاہ رہے ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ بھی ہو گئی ایک چیز. اب ہم اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے ملٹی لیول لسٹ کے آپشنس ہیں. یہ کس کام آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ویب ڈیزائننگ تو ہم کروا رہے ہیں, لیکن ویب ڈیزائننگ میں ہم مزید کیا کیا کروا رہے ہیں, یعنی مزید ویب ڈیزائننگ میں ہم کیا کیا سیکھیں گے وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں لکھ لیتا ہوں HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے لکھ لیا. ویب ڈیولپمنٹ میں ہمیں کیا کیا ہمارے پاس, میں نے لکھا PHP اور MySQL. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے گرافک ڈیزائننگ میں ہمارے پاس کیا ہے, گرافک ڈیزائننگ میں ہمارے پاس ہے فوٹوشاپ اور کورل ڈرا, اور اس کے علاوہ ہم نے لکھ لیا یہاں پر ایڈوب پریمیئر. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ایک چیز دیکھیں, یہ کمپیوٹر کورسز ہیں. اب جسے نہیں پتہ کہ ویب ڈیزائننگ کے کورس میں HTML CSS سکھائی جاتی ہے, تو پڑھنے والا ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھے کہ یہ سارے کمپیوٹر کورسز ہیں. حالانکہ یہ سارے کمپیوٹر کورسز نہیں ہیں, بلکہ جو کورسز کے مین نام ہے, جو مین کورسز ہیں وہ آپ کے یہ 3 ہیں, ویب ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ اور گرافک ڈیزائننگ. یہ جو HTML CSS ہے یہ الگ سے کوئی کورس نہیں ہے, بلکہ ویب ڈیزائننگ میں ہی سکھائے جانے والی وہ اسٹیپس ہیں, وہ چیزیں, وہ ٹولس ہیں جن کو سیکھ کر آپ جو ہے ویب ڈیزائننگ کے کورس کو کمپلیٹ کر لیں گے اپنا. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے والے کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہا. تو ریڈیبلٹی کے لیے کہ اگر آپ ڈاکومنٹ اپنا کسی کو دیتے ہیں, کسی کو دکھاتے ہیں, اس کی ریڈیبلٹی آسان ہو, ٹھیک ہے, وہ دیکھتے سمجھ جائے کہ کیا چیز ہے, تو اس کے لیے اب یہاں پر ہمارے کام آتی ہے اپنا ملٹی لیول لسٹ. ملٹی لیول لسٹ سے پہلے میں ایک کام یہ کرتا ہوں, دیکھیں ابھی تو یہ سب ایک ہی لائن میں شو ہو رہے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہاں بھئی یہ ویب ڈیزائننگ کے سب لسٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, میں ان تینوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں اس کو انکریز انڈینٹ. دیکھیں اسی طریقے سے میں یہاں بھی ان کو کر دیتا ہوں, اور اسی طریقے سے میں یہاں پر انکریز انڈینٹ. انکریز انڈینٹ سے کیا ہوا دیکھیں, اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کمپیوٹر کورسز ہیں, اور کمپیوٹر کورسز میں ہمیں کیا کیا کروایا جائے گا, HTML CSS جاوا اسکرپٹ, ویب ڈیولپمنٹ, یعنی کہ یہ ہماری مین لسٹ ہے.
اور اس کے اندر جو ہماری یہ سب لسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا آپ نیسٹڈ لسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی لسٹ کے اندر جو لسٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو لسٹ ہوتی ہے, تو ایسے کوئی اسٹرکچر کو آپ نیسٹڈ اسٹرکچر یا نیسٹڈ لسٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہم نے کیا کیا, یہ ہمارا پہلا لیول تھا, ویب ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, کمپیوٹر کورسز کا ہمارا پہلا لیول تھا لسٹ کا. اور یہ جو اس کے اندر ہی ہمارا لسٹ کا جو ہے وہ دوسرا لیول ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اے بی سی میں اس طرح سے آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ اگر اس کو چینج کرنا چاہو یہاں سلیکٹ کر کے اور یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ہم نے ان کو چینج کر لیا. اچھا, اب ملٹی لیول لسٹ کیا کرے گا. ملٹی لیول لسٹ میں بیسیکلی بنے بنائے اسٹائلس موجود ہیں جو کہ صرف آپ اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس پوری لسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ملٹی لیول پہ آتا ہوں. تو دیکھیں جو آپ کا لسٹ لائبریری میں جو فرسٹ ہے ہمارا, اگر میں اس کو چوز کرتا ہوں, اس پہ کلک کرتا ہوں, تو کیا ہوگا دیکھیں یہ جو 1 ہے نا, یہ 1 آپ کا لسٹ کا جو پہلا لیول ہے اس کی جو نمبرنگ ہوگی, اس کا جو آرڈر ہوگا وہ ہوگا آرڈر لسٹ ہوگی وہ, اور 1 2 3 اس طرح سے آئے گا. اور جو اس کے اندر سب لسٹ ہوگی وہ کچھ اے بی سی اس طرح سے آئیں گے. اور اس کے اندر جو سب لسٹ ہوگی اس میں جو ہے آئی جو یہاں بنا ہوا ہے, تو اس میں رومن جو ہے وہ کاؤنٹنگ چلے گی. تو میں اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں پہلی لیول میں ہمیں کچھ یہ الگ طرح کا بلیٹ اسٹائل نظر آئے گا. میں چلیں اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں دیکھیں جو پہلا لیول ہے لسٹ کا, تو اس کا اسٹائل بالکل جو یہاں پر ہمیں پریویو میں نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہے. اور سیکنڈ لیول میں ہمارے پاس ایرو ہے. اور اگر ہم مزید اس میں تھرڈ لیول بناتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا سا اسکوائر جو ہے یہ ہمارے پاس بنا ہوا آئے گا. تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں PHP, یہاں میں انٹر کرتا ہوں, یہاں میں کچھ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں. میں یہاں برین ٹائپ کر لیتا ہوں. یہاں سے میں اس کو انکریز انڈینٹ کر دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں اب یہ کیا ہوا, یہ ہمارا فرسٹ لیول ہے, یہ ہمارا سیکنڈ لیول ہے لسٹ کا, اور یہ ہمارا تھرڈ لیول ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ہم نے بنایا ہم نے یہ اسٹائل اپلائی کیا اور یہ ہمارے پاس اس کا پریویو آ گیا. اگر آپ یہاں سے بنائے اسٹائل یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے سیپریٹلی اس کو یہاں سے جو بھی آرڈر یا ان آرڈر میں سے جو بھی اسٹائل لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انکریز انڈین. اچھا, واپس اگر آپ مثال طور پہ جیسے آپ اس کو جو فوٹو شاپ پہ میں آتا ہوں اور یہاں آ کے کورل ڈرا پہ آتا ہوں میں اور ٹیب پریس کرتا ہوں, تو ٹیب دبانے سے بھی آپ جو ہے وہ یعنی اسٹیپ جو ہے ایک لیول آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں شفٹ ٹیب دباتا ہوں تو میں ایک لیول واپس پیچھے چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. یعنی جو کام ہم انکریز انڈینٹ اور ڈیکریز انڈینٹ سے کر رہے ہیں وہی کام ہم شارٹ کٹ کی سے بھی کر سکتے ہیں. شفٹ ٹیب یعنی ٹیب دبائیں گے تو آپ کا ایک لیول آپ آگے بڑھ جائیں گے, اور اگر شفٹ ٹیب دبائیں گے تو آپ ایک لیول پیچھے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پیراگراف کے روپ میں آج ہم نے بلٹس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ ہر طرح کے بلٹ اسٹائل کو جو ہے اب اپنی لسٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کو اپلائی کریں. باقی ہے کہ پیراگراف کی ہی مزید جو کمانڈس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.